میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ وہ کام مجھ سے لیں جو آپ بھی راضی ہو اور ان سب کا رب بھی راضی ہو۔ اس لیے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا جوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر بنایا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں اور اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا اور کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر بنایا۔ اللہ نے 571 عیسوی دو شنبہ مبارکہ کے دن صبح صادق بھور کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے سرزمین پر حضرت عبداللہ کے پشت انور حضرت آمنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی عرب کے قریب میں 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو سعد کہا جاتا ہے۔ وہاں سے بہت ساری داعیہ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر بچوں کو لینے کے لیے تشریف لائی تھی۔ انہی میں ایک خوش نصیب دائی جس کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مکہ میں جتنی داعیہ آئی تھی، جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے ان گھروں سے وہ داعیہ اپنے گود میں ان بچوں کو اٹھا لی تھی۔ صرف ایک ہی بچہ تھا جو آمنہ کا لال تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ ان سارے داعیوں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داعیوں کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نے جن دائی کو قبول فرمایا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائے، ان کو پیش کیا گیا، وہ قبول فرما لی، میرے آقا علیہ السلام نے بھی قبول فرما لیا۔ اور دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر میرے آقا قبول کر لیں گے تو صبح قیامت تک جہاں میرے ذات و صفات کی تعریف ہوگی وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بھی ذات اور ان کی صفات کو بیان کیا جائے گا، ان کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ آج جب بھی ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے تو میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے تو حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت عبدالمطلب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو تو تمام نبی و رسول کا ذکر بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ تمام نبی و رسول کو اللہ تعالیٰ نے
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں تمام انبیاء و رسول کا ذکر ہوگا، جہاں میرے آقا کا ذکر ہوگا، جہاں ابو بکر و عمر کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں عثمان و علی کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں طلحہ و زبیر و بلال کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں سعد و سعید کا ذکر ہوگا، جہاں سعد بن وقاص کا ذکر ہوگا، جہاں عمار بن یاسر کا ذکر ہوگا، جہاں پر حضرت حارث کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر طلحہ و زبیر کا ذکر ہوگا، جہاں پر عبیدہ بن حارث کا ذکر ہوگا، تمام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں جب تک تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا اپنے گردنوں میں ڈالا تھا، اور ڈالنے کے بعد میں یہ اعلان فرما دیا تھا اعلیٰ حضرت کے زبان میں کہ جان ہو اس کے مصطفیٰ، روزے کروں فضو خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، کیونکہ وہ اپنے زندگی کا ایک معمول بنا لیے تھے کہ اسی ذکر میں عافیت ہے، جس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بھی کیا ہے اور اپنے مقدس فرشتوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرایا ہے۔ آج ابھی ماضی کے قریب میں یعنی انقریب ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں اور اس دوشنبہ کے دن میں ایک انسان ہے اور وہ اسی جو ہے کانپور کے سرزمین پر اس نے انگلش میں لکھا I love you محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اپنے محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کر رہا ہوں۔ ایک جو ہے افسر ہے اور وہ تقریباً 15 لوگوں پر FIR درج کرتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیوں لکھ کر بورڈ پر جو ہے چپکایا، تو آپ اندازہ فرمائیے آپ تو بورڈ کو پھاڑ سکتے ہیں، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اس کو جلا سکتے ہیں، لیکن جس انسان کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہے اس انسان کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ ارے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات یہ آپ تمام حضرات کے سامنے مسجد کی جھولی اور قبرستان کی جھولی گھمائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ شرکت فرمائیں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ آپ چاہے اردو میں کہیں، اپنے زبان ہی میں کہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتا ہوں، اور یا انگلش میں کہیے کہ I love you، تو ان دونوں الفاظ میں جو ہے فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں، بس زبان کا فرق ہے۔ انگلش میں کہیے I love you محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا آپ اپنے زبان میں یا آپ کی جو بھی مادری زبان ہے اس زبان میں آپ کہیں گے تو معنی وہی ہوگا، بس صرف زبان کا فرق ہوگا۔ چاہے آپ انگلش میں کہیے یا سنسکرت میں کہیے یا آپ جو ہے عربی میں کہیے یا آپ اردو میں کہیے، معنی وہی ہوگا۔ اگر آپ اس کا ٹرانسلیٹ جس زبان میں کریں گے تو معنی وہی ہوگا۔ لیکن آج عاشقان رسول پوری دنیا بھر میں جنہوں نے ان عاشقان رسول کو ٹھیس پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، وہ لوگ اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اے مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ محبت کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں I love you محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل کو اپنانے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کردار کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علالت میں بھی ہے، لیکن حجرہ عائشہ سے نکل میرے پیغمبر آتے ہیں مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے صحابہ کو نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ میرے پیغمبر یہ اعلان فرماتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، ہر حال میں نماز کسی انسان پر معاف نہیں ہے جب میرے پیغمبر پر نماز معاف نہیں ہوئی ہے۔ آخری وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سربا سجود تھے، جب حالات اور خراب ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا عالم اور آگے بڑھا تو میرے پیغمبر اپنے بستر استراحت پر اشارے سے نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، دنیا کے کسی سرخرو کو حاصل کر لینا، لیکن یہ میرا
میرا محبوب ترین جو چیز ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، اس نماز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں تمام چیزوں میں سے اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز ہے۔ پھر میرے پیغمبر کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اور کون سی چیز محبوب ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خوشبو محبوب ہے۔ پھر پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اور کون سی دنیا کی چیز محبوب ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دنیا میں اور تمام چیزوں میں عورت مجھے محبوب ہے۔ یہ تین چیزوں کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگ اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں خوشبو کو درکنار کیا کرتے تھے، اس کو سونگھا نہیں کرتے تھے، لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو محبوب فرما رہے ہیں۔ عورتوں کو پیروں کے نیچے جو ہے مسل دیا جاتا تھا اور جن کے گھروں میں بچیوں کی پیدائش ہوتی ان بچیوں کو ننھے ننھے ہاتھوں اور جو ہے چھوٹے چھوٹے پیر ہوا کرتے تھے، وہ ظالم و جابر انسان جس کی بچی ہوا کرتے تھے ان بچیوں کو زندہ در زور دفن کر دیا کرتا تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عورتیں پیروں کی طرح مسلنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ان کو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کے عمر میں ایک بیوہ خاتون کو ایک زندگی دے دیا ہے اور صبح قیامت تک ایک مشعل راہ دے دیا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں میں نے حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر مبارکہ پر حضرت خدیجہ ہم سب کی ماں فائز تھی، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کے عمر پر تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیوہ خاتون کو جو ہے دنیا کے سامنے اوج ثریا سے زیادہ ان کے وقار کو بلند فرما کر یہ پیغام دے دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نانو نفقے کی قابلیت دیا ہے، طاقت و قوت دیا ہے، آپ کے معاشرے میں بہت ساری بیوہ ہے اور آپ کے معاشرے میں اعتراض نہیں ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک شادی نہیں بلکہ کئی شادیاں آپ کر سکتے ہیں۔ اور شریعت میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اور فقہائے کرام نے جو اشارہ دیا ہے نانو نفقہ کی گنجائش ہو، طاقت و قوت ہو اور فیصلہ دونوں کے درمیان میں یا تینوں کے درمیان میں یا چاروں کے درمیان میں آپ کر سکے تو ایک شادی نہیں بلکہ 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ بالکل قریب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان تقریباً جو ہے اپنے زیر اثر 40 عورتوں کو رکھے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہے۔ لیکن ایسے اے مصطفیٰ کی دیوانوں ان عورتوں کو جو ہے اپنی حوث پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان عورتوں کو اپنے قریب نہ آنے دو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ زنا میں داخل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکیر کھینچا ہے اس مشن پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مزاج دے دیا ہے کہ جب تمہیں جو عورتیں بھلی معلوم ہو اور نانو نفقہ کی گنجائش ہو اور تم فیصلہ کر سکو کہ ایک دوسرے کے درمیان میں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شادی نہیں بلکہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی زندگی ہم اور آپ کے سامنے ہے، تابعین کی زندگی ہم اور آپ کے سامنے ہے، ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم کی زندگی ہم اور آپ کے سامنے ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 4 شادیاں کی ہے، سرکار غریب نواز نے 2 شادیاں کی ہے، لیکن فیصلہ اگر کر پاؤ دونوں کے درمیان میں تب ایسا کرو، اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیواروں میرے آقا نے جو مزاج دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اپنے زندگی کو گزارو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر عمل کرو۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے جو ہے دودھ پینے سے لے کر اور آقا
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال تک میرے پیغمبر نے جو اپنے امت کو جو مزاج دیا ہے، اگر اس حسنہ پر اپنے زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ڈیرے پر لے جاتی ہے، 12 گھاٹیوں کو پار کر کے لے جاتی ہے۔ جو درخت میرے آقا علیہ السلام کے سامنے پڑتا تھا، درختوں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جانور پہاڑوں سے نکل کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اور قبیلے میں پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نبوت سے بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی یہ آنے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ بڑا برکت والا بچہ ہے، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کے جسم سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہے کہ جو ہے جس بستر پر محمد سوتے تھے میں اس بستر کو اٹھاتی تو بستر سے خوشبو ہی خوشبو آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسیلہ مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن کھول۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ مزاج تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی اور پلانے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھپکیاں دے کر سلا دیتی تھی۔ ہر ماں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، جب بچوں کو سلانے لگتی ہے تو پھر دوبارہ دیکھنے آتی ہے کہ دیکھوں بچہ سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزاج کو دیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلا دی ہے اور ایک گہوارے میں محل میں یعنی پلنگ پہ رکھ دی ہے اور میرے آقا علیہ السلام اسی میں آرام فرما ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو خیال آتی ہے، آنے کے بعد میں حلیمہ سعدیہ قریب میں جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سوئے نہیں تھے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے انگلی کے اشارہ آسمان کے جانب کر رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے جب میں آسمان کے جانب دیکھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا کا انگلی اٹھتا تھا اور جس طرف مصطفیٰ جان رحمت کا انگلی اٹھتا تھا چاند اس جانب جھک جایا کرتا تھا، مصطفیٰ کا انگلی بائیں جانب اٹھتا تھا چاند اسی طرف چلا جایا کرتا تھا، سیہانے کی جانب میرے آقا کا انگلی اٹھتا تھا اس جانب جھک جایا کرتا تھا، داہنے میرے آقا کا انگلی جاتا اس جانب جھک جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس واقعے پر پڑتی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محل میں ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ اور رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور حضرت عباس وہ بیان فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو تقریباً 40 دن کے ہوئے تھے۔ اے میرے آقا میں نے دیکھا کہ آپ محل میں آپ کی انگلی جہاں اٹھتی تھی چاند بھی اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ اے میرے آقا کیا آپ جانتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا عباس اس دن تو میں 40 دن کا تھا اور چاند جب جس جانب جھکتا تھا رب کے حضور سجدہ کرتا تھا تو چاند کے آواز کو چاند کے تسبیح کی آواز کو میں اس گہوارے سے ہی سنتا تھا۔ اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا اس پر بس نہیں ہے بلکہ میں اپنے ماں کے شکم اطہر میں تھا اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ پر جو قلم چلا رہا تھا میرے امتیوں کے اللہ تبارک و تعالی قلم کو حکم فرماتا تھا اے قلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامہ اعمال کو لکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اے میرے چچا میں ماں کے شکم اطہر میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی اور قلم کے آواز کو اور میں اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو اپنے ماں کے شکم مبارک میں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ آخر النبی ہے، نبی یہ آخر الزمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں میرے آقا علیہ السلام قلم کے آواز کو اور اپنے امت کے نام اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں اور بچوں کا حال یہ تھا کہ جو جن بچوں کا بڑھنا اور نشو نما یہ ہوتا تھا کہ جو عام طور سے بچے بڑھتے تھے، لیکن میں نے محمد کو دیکھا میرے آقا علیہ السلام اس قدر بڑھتے تھے، جو بچے 6 مہینے کے معلوم پڑتے میرے آقا 1 سال کے لگ رہے ہیں، 2 سال کا ایسی میرے آقا علیہ السلام کا گزر جایا کرتا ہے۔ ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت سیما اور عبداللہ بکریوں کو گھر سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں جو ہے ایک وادی میں چلے جاتے ہیں اور ان بکریوں کو شام کے وقت جو ہے چراگاہوں میں چرا کر لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام جو ہے اس معمول کو اور اس جو ہے روزمرہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں حلیمہ سعدیہ سے کہتے اے میری ماں، میں بھی جو ہے عبداللہ اور سیما کے ساتھ میں بکریوں کو چرانے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں مشکات شریف کے حوالے سے یہ باتیں میں بتا چکا ہوں۔ جتنے انبیاء و رسول آئے ہیں سارے انبیاء کرام نے بکریوں کو چرایا ہے۔ میں مشکات کے حوالے سے یہ باتیں جو ہے درس کے درمیان میں بیان کر چکا ہوں۔ اور بکریوں کو چرانے کا مطلب یہ ہے جب کسی رعایا کو چلایا جاتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو چلایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انسان ان سارے چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کو دنیا والوں کو چلانا تھا، آسمان والوں کو بھی چلانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جو ہے سیما اور عبداللہ کے ساتھ میں بکریوں کو چرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جنگلوں سے تمام جانور مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک دن میرے آقا علیہ السلام علیل ہو جاتے ہیں اور حضرت سیما اور عبداللہ بکریہ کو چرانے کے لیے تشریف لے جاتی ہے۔ حالات یہ ہوتا ہے کہ اس دن میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اتنے میں ایک بوڑھا شیر جنگل سے نمودار ہوتا ہے۔ نکلنے کے بعد میں ایک بکری جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی، اس بکری کو کان پکڑ کر جنگل کے درمیان میں لے جاتا ہے۔ عبداللہ اور سیما دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس میں حلیمہ سعدیہ کے پاس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں ماں غضب ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ایک بوڑھا شیر ہے اور جنگل سے نکلا اور آنے کے بعد میں وہ بکری جو سب سے زیادہ دودھ دیا کرتی تھی، اس بکری کو وہ بوڑھا شیر جنگل کی جانب اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ نے بتایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے استراحت سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میری ماں، میں جنگل کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ میں حلیمہ سعدیہ بھی ہے، حضرت عبداللہ اور سیما بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بکریوں سے کٹگرے سے نکالتی ہے، بکریوں کو جو ہے جیسے ہی آگے بھیجنا چاہتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بکریات آگے چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا عبداللہ اور بیٹی سیما، مصطفیٰ جان رحمت کو آگے کرو تو بکریاں آ جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، کٹگرے سے میرے آقا علیہ السلام جو ہے ان بکریوں کو لیتے ہیں اور مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، بکریاں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے وہ بے زبان بکریاں ہے جو میرے آقا علیہ السلام سے آگے نہیں چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، لیکن کچھ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ السلام ہے کہ مصطفیٰ جنگل کے جانب جا رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی جنگل کے قریب میں جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے ابو الحارث میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا وہ بوڑھا شیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جس بکری کو لے کر گیا تھا، اس بکری کو میرے آقا کے بارگاہ میں لے کر تشریف لے آتا ہے۔ میرے آقا علیہ
والسلام نے کہا اے ابو الحاصل حارث یہ بتاؤ ان کی بکریوں کو تم کیوں لے کر گئے تھے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کئی دن کا عرصہ گزر گیا تھا، میں آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہو پایا تھا، اس لیے اے میرے آقا آپ کے دیدار کا میں طالب تھا، اے تمام جنگل کے جانور آپ کے دیدار کے طالب تھے، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دل میں یہ بات سوجھی کیوں نہ بکریوں کو اٹھا لے جایا جائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چھڑانے کے لیے تشریف لائے گے، آپ قربان جائیے، شیر بھی جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان بکریوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے دیدار سے تمام جانور کو مشرف کرانا چاہتے ہیں، اس لیے شیر نے اس بکریوں کو اٹھایا تھا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کا پیکر بن کر آئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت انصاف دینے کے لیے آئے تھے۔ وہی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اپنے قبیلے کی بات حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے، ہمارے قبیلے میں جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو ہمارے پاس آتی تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے انور کو اس پیالے میں مصطفیٰ جان رحمت کے دستے انور کو پیالے میں ڈال دیتی تھی، اس پانی کو بچوں اس بیمار بچوں کو پلا دیا کرتی تھی، وہ بچہ فوراً شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ المختصر حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں جو ہے دیکھتے دیکھتے پورے جو ہے اپنے قبیلے کے بچوں کو اور عورتوں کو یہ حالات دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گئی، اپنے گھر کے سامنے میں نے ایک گڈھے کو کھودا ہے اور کھودنے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس کو اس گڈھے میں ڈال دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے جن کا سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک اس گڈھے میں ڈالنا تھا، اور جن بچوں کو جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسالے کے پانی کو پلا دیا جاتا تھا، وہ بچہ جو ہے فوراً شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا سراپا جو ہے شفا یاب عطا فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم مبارک جہاں پڑ جایا کرتا ہے اگر وہ زمین ہریالی نہیں ہوتی ہے تو میرے آقا کے قدموں کی برکت سے وہ زمین ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ آئے تو لوگوں کو جو ہے زندگی عطا فرما